صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورۃ الصف میں جہاد کا حکم ہے. کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پورے اس سورۃ الصف پڑھ کر سنا کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے. کون سا جی؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان ایمان والوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف بصف کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہیں جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار. کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ 3 جگہوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. 3 ایسے کام ہیں جس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک تو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. اور دوسرا صف سیدھی کرنا، چاہے وہ نماز کی ہو چاہے وہ جہاد. سیدھی صفوں کا اہتمام جو لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہم ٹیڑھی میڑھی صفیں کرتے ہیں یا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ خوش ہوتا ہے. نماز کی صف ہو چاہے جہاد کی صف ہو. فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے. اب بتاؤ یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت سارے آئے ہیں قرآن پاک. تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سیرت ملتی جلتی ہے. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا اتنا ہی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے لوگوں نے باتیں بنائی، الزامات لگائے. آپ ایک حیادار نبی تھے. کبھی آپ نے لوگوں کے سامنے جسم کو ننگا نہیں کیا، نہائے بھی نہیں لوگوں کے سامنے. تو انہوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ یہ بیماری ہے ادرا کی بیماری کے شکار ہے. اس سے یہ انسان کے جو خفیہ جگہ یہ سوکھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس بیماری کا شکار ہے. تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ نہا رہے تھے کہ پتھر نے ان کے کپڑوں کو اٹھایا اور بھاگ پڑا. پتھر ان کے کپڑوں کو لے کے جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے ننگے ہو کے کہ صوبی حجر صوبی حجر، پتھر میرے کپڑے دے میرے کپڑے. وہ بنی اسرائیل کے ایک گروپ کا وہاں پہنچا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی نیچے پہنچے. تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں، کوئی الزام تھا. تو اللہ نے اس کو دھو دیا. فبرأہ اللہ مما قال. جو کہتے تھے اللہ نے ان کو اس سے بری کری. دوسرا وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا قارون، وہ جو بڑا مالدار تھا. موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے کہ زنا کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ آپ نے محفل میں اٹھ کے کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی. تو موسیٰ علیہ
السلام بڑے پریشان ہوئے، اتنے لوگ بچنا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عورت اس طرح بات کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آیا تو آپ نے جلالی آواز میں کہا کہ عورت اللہ کی قسم کھا، اور اس طرح تو نے یہ سچ بولا ہے؟ اس طرح جب آپ نے بولا تو وہ گھبرا گئی اور کہا مجھے قانون نے پیسے دیے، یا قانون نے، یعنی نبیوں کو بھی نہیں چھوڑو لوگ، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں فلاں مولوی ایسا، فلاں ایسا، ثابت نہیں کر سکتے اور نہ کر سکتے۔ ہماری سیاسی پارٹیوں میں مولانا فضل الرحمان 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ایک دن وہ کرپشن کے کیس میں وہ تھانے نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مولوی فلاں مولوی، پھر پکڑو نا، پکڑ کے اندر کرو، کوئی ایک کیس تو بتاؤ۔ تو علماء کرام کے خلاف بعض بے دین لوگ خواہ الزامات لگاتے، جلد بن کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ کیسے الزامات رہے؟ تو اس لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ پاک نے نقل فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم، اے میرے قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، اور کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو؟ کسی بھی نیک آدمی کو، علماء کو، اچھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لِمَ تُؤْذُونَنِی، بھئی مجھے کیوں تم ایذا پہنچاتے ہو، تنگ کرتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تمہیں پتہ ہے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام سے وہ اس لیے بھی تنگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ان کو چھڑا کے لائے تھے اور یہاں پر فلسطین میں کہا کہ جہاد کرنا پڑے گا، انہوں نے کیا کہا، جہاد تو جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی مولوی خود جا کے جہاد کریں، ہم کیوں کریں؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں، لڑے، ان کو عمالقہ والوں کو وہاں سے نکالے، پھر ہم آئیں گے، یعنی خود جہاد کرے، آپ کا رب جہاد کرے۔ کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے، آپ فلسطین کو آزاد کریں، پھر ہم فلسطین کے اندر جائیں گے، نہیں تو وہ جو قوم ہے، قبطی قوم ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، ان سے نہیں لڑتے۔ تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک موقع پہ ایک آدمی نے جہاد کے موقع پہ آپ ہمارے غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک آدمی نے کہا، یا محمد انصاف فرمائے، کیا فرمائے؟ تقسیم میں انصاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن فرمایا کہ جس طرح مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، تو میں بھی صبر کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبر وقت کو کہے کہ آپ انصاف کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے جلتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت فرعون اور بنی ابو جہل تھا۔ جب ابو جہل کو دو بچوں نے قتل کیا غزوہ بدر میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے سینے پہ چڑھے بیٹھے، تو اس نے کہا، کاش مجھے کوئی کاشتکار قتل نہ کرتا، مجھے کوئی بڑا آدمی قتل ہو کہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور پھر بکواس بھی کر رہا ہے، ایسا کرنا۔
فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے میرا فرعون جو ہے یہ زیادہ سخت تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے طرف اللہ کے طرف سے رسول آیا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کے دل ٹیڑے ہوئے سیدھے نہ ہوئے، فَلَمَّا زَاغُوا، سمجھانے کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑے رہے. بھئی بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سمجھاؤ جو میں کہتے چلو میں کام کرو، نہیں سمجھا، یہ بہت غلط بات ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اس نے اگر کہا نا کہ پرے رکھ اسلام کو، پرے رکھ شریعت کو، وہ کافر بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور اس کی بیوی فارغ ہو جائے گا، اور بعد میں اپنی بیوی سے بدکاری کرے گا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ جو مرضی منہ میں آؤ اور بکو. اللہ فرماتے فلما زاغوا، جب ان کے دل ٹیڑے ہوئے، ٹیڑے رہے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. یا ڈر خوف، اگر ہم اپنے دلوں کو ٹیڑا رکھیں گے تو دل تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ٹیڑا کر دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ پھر اس طرف آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ ٹیڑے کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل جب سیدھے نہیں ہوئے، ٹیڑے رہے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا ہی کر دیا. تو دل اللہ کے اختیار میں، کس کے اختیار میں؟ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور منہ سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارا ایمان ہی جاتا رہے. تو شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، علماء ربانیین کے خلاف اگر ایسی بات کریں گے تو بہت خطرے کی بات ہے. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تو فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. جو بڑے گناہگار ہوتے ہیں پھر اسی میں مر جاتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق کسے کہتے ہیں؟ گناہگار کو کہتے ہیں، بڑا گناہگار. اور اگر ساری زندگی فسق میں، فجور میں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ہمیں سمجھ